قرآن مجید صرف مسلمانوں ہی کی کتاب نہیں ہے. یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، پوائنٹ. یہ ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ھدی للناس. ناس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بدھسٹ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ اس سے مراد ہو گئے. کبھی مسلمان یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ قرآن صرف مسلمانوں ہی کی کتاب ہے اور اس سے صرف مسلمان ہدایت پائیں گے. قرآن سبوں کے لیے ہے. اچھا، اسی طریقے سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اور صرف مسلمانوں ہی کے نبی نہیں ہیں. آپ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. ہندوؤں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، پارسیوں کے لیے بھی، بدھسٹوں کے لیے بھی، زینیوں کے لیے بھی، آدیواسیوں کے لیے بھی، جتنے دنیا میں لوگ ہیں سارے لوگوں کے لیے نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. کہیں مسلمان اس خیال میں نہ رہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کے نبی ہیں. جگتہما وید میں آپ کو کہا گیا ہے کہ پوری جگت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے اللہ نے بھیجا تھا. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور قرآن کو سنانے سے پہلے تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہن کو، دماغ کو میں تھوڑا دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حق کو سمجھ سکیں. ابھی مجھ سے پہلے وہ جو شعر و شاعری پڑھ رہے تھے اشعار کہ رمضان میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسجد کی دیواریں توڑ کر کے مسجد کو ہم اور تھوڑا بڑی بنائیں مسجد، کیونکہ نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے. لیکن ایک مہینہ قرآن سننے کے بعد، ایک مہینے روزے رکھنے کے بعد، ایک مہینے تراویح پڑھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، قرآن سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ اچھا، ایک چیز میں ابھی آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ یہ جلسہ آپ لوگ کیوں کروائے ہیں؟ کیوں کروائے ہیں؟ تو آپ لوگ یہی جواب دیں گے کہ مولانا ایک مدرسہ قائم کر رہے ہیں. ابھی میں اسپیڈ سلو کیا ہوں، ابھی تیز اسپیڈ میں بولوں گا، سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ابھی شروع میں سمجھیں گے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے. سنیے، آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ مولانا یہ آپ لوگ جلسہ کیوں کروا رہے ہیں، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ مولانا ایک نیا مدرسہ ہم لوگ قائم کیے ہیں، اس کے لیے تھوڑا بہت چندہ ہو جائے، پہلے بھی چندہ کیے ہیں، آج بھی کچھ چندہ ہو جائے تو ہم لوگ ایک مدرسہ قائم کریں گے. یہ 100 میں 10% لوگ جواب دیں گے، 100 میں، اور 90% لوگ یہی جواب دیں گے کہ مولانا ہم لوگوں کا مین مقصد ہے چندہ. دیں گے کہ نہیں؟ اور ہر جگہ جائیے یہی جواب ملتا ہے. نیت اگر صحیح ہے، نیت اگر ٹھیک ہے تو آپ کو نیکی ملے گی، اور نیت کے اگر اندر گڑبڑی ہے تو نیکی نہیں ملے گی. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں جیسے ہی بخاری آپ کھولیں گے سب سے پہلی حدیث جو ہے آپ کی نظر پڑے گی، سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا ڈیپینڈ نیت کے اوپر ہے. نیت اگر ٹھیک ہے تو آپ کو نیکی ملے گی، ورنہ نیکی نہیں ملے گی. جیسے ان چینل والوں کو کہہ رہا ہوں میں کہ اگر آپ کی نیت ہے کہ قرآن کی بات دوسروں تک پہنچے، حدیث کی باتیں دوسروں تک پہنچے، اسلام کی باتیں دوسروں تک پہنچے، تب آپ کو جا کے نیکی ملے گی. ورنہ آپ لوگ جو ہیڈنگ ڈالتے ہیں نا، ہیڈنگ دیکھیے کچھ دنوں کے بعد آپ لوگوں کے اوپر بینڈ لگنے والا ہے. مولوی جردیس بینڈ لگا چکے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر بینڈ لگنے والا ہے. ایسے ہیڈنگ ڈالتے ہیں جس کا مضمون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خود میں اپنا دیکھتا ہوں، کبھی کبھار پردے کے اوپر بولتا ہوں تو ننگی لڑکی کی تصویر وہاں پہ لگا دیتے ہیں آپ لوگ.
جب کچھ اور ہم لوگ بولتے ہیں تو سیاسی نیتاؤں کا فوٹو آپ اس کے سامنے لگا دیتے ہیں۔ بھائیو، آپ لوگوں کی نیت ہے کہ دیکھنے والا جیسے ہی چینل کھولے گا وہ دیکھے گا مولانا کیا بولے ہیں، مولانا کیا بولے ہیں، وہ ٹچ کرے گا، اور آپ کی نیت ہے کہ وہ ٹچ کرے، اس لیے کہ جب وہ ٹچ کرے گا تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، یہ آپ کی نیت ہے۔ ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ چینل والو، دودھ تو تم بیچ رہے ہو لیکن دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہو، نیت کے اندر گڑبڑی ہے۔ دیکھیے، اسی لیے کچھ لوگ اور ہوں گے جو یہ جواب دیں گے کہ مولانا دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے ان جلسوں کے ذریعے سے، چلیے تھوڑا بہت دعوت کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سنیے، دعوت کا کام تو صرف یہی نہیں ہے کہ پنڈال میں لوگ لاکھ 2 لاکھ خرچہ کر کے ہم قرآن و حدیث سنیں۔ اللہ کے رسول کہیں یا گھر میں بھی دعوت دیتے تھے، بازار میں بھی دعوت دیتے تھے۔ دعوت کا طریقہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے۔ سنیے، اللہ کے رسول کیسے دعوت دیتے تھے، تھوڑا سا میں آپ کے ذہن کو بنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں کے کچھ سرپنچ لوگ، گاؤں کے کچھ بڑے بڑے لوگ، گاؤں کے کچھ علماء ایک ساتھ مل کے میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے ہم تھوڑا نماز روزے کی دعوت دیں گے، ہمارا گاؤں بگڑ گیا ہے، ہمارا گاؤں بگڑ گیا ہے، شرابیوں کی تعداد زیادہ ہے، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، چلیے ہم تھوڑا گھر گھر جا کر کے تبلیغ کریں گے۔ بہت بڑا اچھا کام ہے یہ، سن لیجئے، اچھا ہی کام ہے یہ۔ جب دعوت دینے جاتے ہیں 8 دن تک یہ مشن چلتا ہے، 15 دن تک چلتا ہے، اس کے بعد شرابیوں کی تعداد زیادہ ہے، جواریوں کی تعداد زیادہ ہے، بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں مولوی کچھ کام نہیں ملا ہے، خالی نماز، خالی روزہ، چل ہٹ، ہم نہیں جائیں گے تو تیرے باپ کا کیا ہوا، ہم شراب پئیں گے تو تیرے باپ کے پیسے سے تو نہیں پی رہے۔ ایسا جواب آتا ہے نا۔ جب وہ لوگ ایکشن لیتے ہیں، جب بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، شرابیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور وہ لوگ جب ایکشن لیتے ہیں تو مولوی حضرات جو سمجھانے کے لیے گئے تھے وہ ریئیکشن لے لیتے ہیں، اوئے اپنا کھا کے ہم گالی سنیں گے نہیں چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سنیے نبی کریم نے کیسے دعوت دیا، 5 منٹ ٹائم لوں گا، اس کے بعد تیز اسپیڈ میں بولوں گا۔ نبی نے کیسے دعوت دیا، سنو ڈگروا والو۔ سب سے پہلے مکے اور مدینے کا ماحول گڑبڑ تھا، کھلے عام دعوت نہیں دے پاتے تھے اللہ کے رسول، کھلے عام دعوت نہیں دے پاتے تھے۔ ہاں، اللہ کے نبی کے اوپر چڑھ بیٹھتے اگر کھلے عام دعوت دیتے تو اللہ کے رسول چپکے سے جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، قرآن کی دعوت دیتے، حدیث کی دعوت دیتے، چپکے سے اللہ کے رسول جا کر کے دعوت دیتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، جب اللہ نے آرڈر دے دیا، کس نے؟ اللہ نے نبی کو آرڈر دے دیا، حکم دے دیا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ علل اعلان کھلم کھلا، ڈر کے نہیں، اوپنلی، آپ چپکے سے نہیں، آپ اوپنلی آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، اب لوگوں کو دعوت دیجئے۔ تب اللہ کے رسول نے کیا کیا، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں اس محفل میں، جو پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، جو حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ صفا۔ دیکھیے میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ اگر شروع میں سمجھ جائیں گے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کوہ صفا کے اوپر چڑھ گئے۔ نبی کے زمانے میں یہ مائک نہیں تھا، یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں کہ مسجد کی مائک میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کرے کہ اے لوگوں آؤ، میں نبی بنا دیا گیا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، آؤ جلدی آؤ۔ نبی کے زمانے میں یہ مائک نہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں۔ اللہ کے رسول کوہ صفا کے اوپر چڑھ گئے، اور ایک چیز سنو ڈگروا والو، اس پہاڑ پر جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا۔ سنیے غور سے، اس پہاڑ پر جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا، اور جب کوئی چڑھ جاتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ آج کوئی امپورٹنٹ بات ہے، کوئی اہم اعلان ہے، تبھی یہ چڑھ کر کے اس میں اعلان کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول جب چڑھ گئے تو چڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے نام لے کر کے بلایا، ہر قبیلے والے کو نام لے کر کے، کیسے؟ اے فلاں قبیلے والو تم چلے آؤ،
نام لیا اللہ کے رسول نے، اے فلاں قبیلے والو تم بھی چلے آؤ، اے فلاں قبیلے والو تم بھی چلے آؤ، اے فلاں قبیلے والو تم بھی چلے آؤ۔ سبوں کا نام لے لے کر کے اللہ کے رسول نے بلایا، سبوں کے نام لیے۔ جیسے اس گاؤں میں جتنے گاؤں ہیں اور نام الگ الگ ہے، تو اے فلاں گاؤں والو تم بھی آ جاؤ، اے فلاں گاؤں والو تم بھی آ جاؤ، اے فلاں گاؤں والو تم بھی آ جاؤ، اے فلاں گاؤں والو تم بھی آ جاؤ۔ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے، اعلان کو جب سنا تو جو آدمی بیمار تھا، بستر میں پڑا ہوا تھا، اس نے سنا کہ ارے کون یہ اعلان کیا؟ کہا محمد، کہا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بستر سے اٹھ کے بیٹھے اور اپنے بدلے میں کسی اور آدمی کو بھیج دیا کہ ارے ارے جاؤ، آج محمد ابن عبداللہ، وہ نبی نہیں مانتے تھے پہلے، ان کو معلوم نہیں کہ نبی بنا دیے گئے ہیں، کہ ارے جاؤ آج محمد ابن عبداللہ نے بلایا ہے، میرے بدلے میں جاؤ، ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے، جلدی جاؤ جلدی جاؤ۔ اپنے بدلے میں دوسروں کو بھیج دیا۔ اللہ کے رسول دیکھیے کیسے دعوت دے رہے، دعوت کا طریقہ سیکھیے، تب جا کر کے ایکشن نہیں لے گا جس کو دعوت دے رہے۔ سنیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، اے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں سنو، میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، پہاڑ اونچائی پر ہے، میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں اور تم لوگ پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو۔ جیسے میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہوں نا، آپ لوگ نیچی جگہ پر ہیں تاکہ دیکھنے میں سہولت ہو۔ نبی نے کہا لوگوں میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں اور تم نیچے بیٹھے ہو، سنو مجھے جو دکھائی دے رہی ہے وہ تم کو نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آدھی رات گزرنے کے بعد تمہارے اوپر یہ لشکر حملہ کرے گی، تو تم مجھے سچ مانو گے؟ دیکھیے یہ کوئی دعوت نہیں ہے، ڈگروا والوں سنو، یہ دعوت ہے، نماز کی دعوت ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ روزہ کی دعوت دے رہے نہیں، حج کی دعوت دے رہے نہیں، زکوٰۃ کی دعوت دے رہے نہیں۔ پہلے کیا کہا اللہ کے رسول نے، دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو رات میں تمہارے اوپر حملہ کرے گی، بولو تم مجھے سچ مانو گے؟ یہاں سے ایک نکتہ ملتا ہے ڈگروا والوں سنو، پہلے جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے دل کو جیتیے، اس کے اوپر آپ حاوی ہوئیے، تب جا کر کے آپ کی باتوں کا اثر پڑے گا۔ پہلے اس کے دل کو جیتیے، ڈائریکٹ کہیں گے اے چل نماز کیوں نہیں پڑھتا، چل، نہیں جائے گا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ شراب پی رہے آپ نے ڈنڈا اٹھایا، جوتا اٹھایا، لگایا سٹاسٹ، شراب کیوں پی رہا، نہیں 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 نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، پہلے اس کے دل کو جیتیے۔ تو نبی نے کہا مجھ کو سچ مانو گے؟ سب لوگوں نے جو پہاڑ کے نیچے جمع تھے، سبوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ 40 سال تک اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کھائے ہیں، پیے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ یہاں سے دوسرا نکتہ یہ نکلتا ہے کہ جو مولوی، جو عالم، جو دعوت دے رہا ہے تو اس عالم کی دعوت دینے سے پہلے کی زندگی صاف ستھری ہو، تب جا کر کے ان کی باتوں کا اثر ان لوگوں کے اوپر پڑے گا۔ یہ نکتہ معلوم ہے، ورنہ اسی کا بیٹا اگر شرابی ہے، اسی کا بیٹا اگر بے نمازی ہے اور دوسروں کو نماز کے لیے وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی باتوں کو وہ لوگ پبلک ایکسیپٹ نہیں کرے گی، ان کی باتوں کو پبلک ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو سنیے، سبوں نے کہا کہ نہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ کوئی لشکر ہے نہیں کوئی لشکر، لیکن اگر میں کہوں کہ ایک لشکر ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ تو سبوں نے کہا ہاں مانیں گے۔
آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, آپ نے کبھی دغابازی نہیں کیا ہے, آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے, آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ہم آپ کی بات کو مانیں گے. سبوں نے کہا, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. سنو, وہ مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے, لیکن سبوں نے نبی کو سچ مانا. اب دیکھیے اب کیا ہو رہا. نبی نے کہا, اے لوگوں, اے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والوں سنو, جب میں منشیہ کے معاملے میں, انسان کے معاملے میں, بندوں کے معاملے میں جب میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو اس اللہ کے معاملے میں میں کیسے جھوٹ بولوں گا. اے لوگوں سنو, اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. غاری ہرا کے اندر قرآن کی چند آیتیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, یہ چند آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں. اے مکے کے لوگوں سنو, اے ہر قبیلے والوں سنو, میں نبی ہوں, نبی بنا دیا گیا ہوں, لہذا تم سنو, ایک کام کرو, ایک کام کرو. کیا کام؟ اے لوگوں, قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. تفلحوا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم لکل عرب والعجم, عرب بھی تمہارا ہو جائے گا, عجم بھی تمہارا ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہ دعوت دے رہا. ہاں بابا, آپ نے جس نیت سے دیا ہے وہ بولنا ضروری نہیں ہے. آپ نے جس نیت سے دیا ہے, اللہ نیت کو دیکھتا ہے, نیت کا مالک ہے اللہ. ٹھیک ہے بابو دیکھو. تو نبی نے جب کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, میں نبی بنا دیا گیا ہوں, تو اب سب سر نیچے کیے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں بول رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ ابھی جو اقرار کیا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, یہ دیکھیں ابھی جو اقرار کیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, سب خاموش ہیں, کوئی جواب نہیں دے رہا. یہ دیکھیں, تو جب کسی نے جواب نہیں دیا, ایکشن نہیں لیا, تو نبی کا اپنا سگا چچا, ڈگروا والوں سنو, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے. نبی کا اپنا چچا کھڑا ہوتا ہے ابو لہب اور کہتا ہے, اے محمد تو ہلاک ہو جا, برباد ہو جا. کیا تم نے اسی لیے بلایا تھا یہاں؟ ہم اتنے معبودوں کی عبادت کو, پوجا کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کریں گے؟ نہیں مانیں گے ہم. انہوں نے, ابو لہب نے جب یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تو اللہ کے نبی نے اس ایکشن کا جواب نہیں دیے. سنیے, اللہ کے رسول اگر جواب دے دیتے تو جو منصوبہ بنا کے آئے تھے اللہ کے رسول, جو سوچ کر کے آئے تھے, پورا کام بگڑ جاتا, پورا کام بگڑ جاتا. اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. خاموشی سے آپ پہاڑ سے اترے اور اتر کر کے چلے گئے. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے, ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. ابو لہب نے ایکشن لیا, نبی نے ریئیکشن نہیں لیا. دیکھا آپ نے, خاموشی سے اتر کے چلے گئے. جب نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, اے ڈگروا والوں سنو, جب نبی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ساری کائنات کے مالک اللہ نے اس کا جواب دے دیا, بلکہ ایک پوری سورت ہی اللہ نے اتار دی قرآن میں. تبت یدا ابی لہب وتب. اے میرے نبی کو گالی دینے والے, میرے نبی کو برا بھلا کہنے والے, اے ابو لہب تو برباد ہو جا, تو ہلاک ہو جا, تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے, میرا نبی ہلاک نہیں ہوگا. میرے نبی کے اوپر تو بولتا ہے. جب کسی نے جواب نہیں دیا, جب اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا, تو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ جواب دے دیا. میرے بھائیو سنو, جب آپ اللہ کے بن جائیں گے, اللہ کے پیارے بن جائیں گے, تو اللہ قدم قدم پہ مدد کرے گا. آج مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, آج مسلمانوں کو بوٹی بوٹی کیا جا رہا ہے, اور مسلمان پکار پکار کے کہتے ہیں اللہ تو ہماری مدد فرما, لیکن اللہ مدد ہی نہیں آ رہی.
रही है, इसका मतलब हम अल्लाह के चहेते बंदे नहीं बन पाए हैं, हम अल्लाह के प्यारे बंदे नहीं बन पाए हैं। वरना नबी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अल्लाह ने जवाब दे दिया। मुसलमानों, तुम्हारी कोई देश अगर मदद ना करे तो अल्लाह जरूर मदद करेगा, लेकिन शर्त है कि तुम अल्लाह के चहेते बंदे बनो, अल्लाह के प्यारे बंदे बनो। बात समझ में आई? दावत कैसे दी जाती है। चलिए, ये जो आप कुरान सुनने के लिए आए हैं, ये जो आप हदीस सुनने के लिए आए हैं, अब मैं असली चीजों पर आऊंगा। उठना बैठना बंद कर दिए। अब ये देखिए, अब बहुत अच्छी चीज, इसको लेकर के जाइए। इस तकरीर से अगर एक आदमी आज सही रास्ते पे आ गया तो डगरवा का पहला जलसा ये कामयाब है। सुनिए, कुरान एक ऐसी किताब है कि इंसान की जिंदगी में आने वाले तमाम मुश्किलात का हल उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा, इसके बरअक्स दुनिया की जितनी किताबें हैं, जितनी धर्म है, उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं हिंदू धर्म से और हमसे, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके अंदर है ही। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, मैं अगर इंतकाल कर गया, समझ लीजिए, एक मिसाल है, मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, 5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। अब मेरे मरने के बाद बेटों में और बेटियों में ज़मीन कैसे तकसीम की जाएगी, ये आपको कुरान के अंदर मिलेगा, लेकिन हिंदू धर्म का मुताला करें, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है, इस्लाम एक